باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ سب سے پہلے تو دل کی عمیق گہرائیوں سے جشن نزول کوثر رسول سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا آپ تمام مومنین اور مومنات کو بہت بہت مبارک ہو، اور ان خوشی کی ان ساعتوں میں، ان لمحات میں طفل مکتب سید اجلال حیدر نقوی آپ کی خدمت میں گلدستہ عقیدت لے کر حاضر ہے۔ مومنین کرام، معزز سامعین کرام، نور سیدہ، نور شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا، نور محبوب خدا، نور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ خلقت کائنات سے بہت پہلے ظاہر ہو چکا تھا، اور اس کائنات میں قرآن عصمت کا صحن رسالت میں آنا بعد معراج رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 جمادی الثانی کو ثابت ہے۔ جمادی الثانی کی 20 تاریخ جو بعد معراج پیغمبر آئی، اس میں منظر یہ تھا کہ تاجر کون و مقام، قبلہ گاہ قدسیاں، شہنشاہ انبیاء، سرکار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر پر سرکار کے صحن رسالت میں پاک بی بی شہزادی کون و مقام کی تشریف آوری کا موقع ہے، اور منظر یہ ہے کہ ملائکہ احترام سے نظریں اور نگاہیں جھکا کر کھڑے ہوئے ہیں، اور شہزادی کے استقبال کے لیے حوریں پاک بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حجرہ منورہ کے اندر اور باہر صفیں باندھے کھڑی ہیں۔ کہیں حوا کھڑی ہیں، کہیں آسیہ اور کہیں مریم خدمت زوجہ رسول کے لیے حاضر ہیں، اور ایسے میں پروردگار عالم خالق حقیقی معبود لم یزل اپنے محبوب نبی سے فرما رہا ہے، اے میرے حبیب انا اعطینک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ پورے قرآن میں سورہ کوثر جیسی مثال نہیں ملتی، چونکہ یہ واحد سورہ ہے جس میں اللہ نے اپنے حبیب، اپنے محبوب سے احسان کے لہجے میں گفتگو کی ہے کہ میرے حبیب ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں، فصل لربک ونحر، اور اب اس کے صلہ میں آپ نے اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھنا ہے اور قربانی بھی دینی ہے۔ ان شانیہ کا حول ابتر، اور یقیناً میرے حبیب آپ کا دشمن ہی بے نسل، بے نام و نشان اور بے دین رہے گا۔ اور اس کا سبب نزول اور اس سورہ کا پس منظر یہ ہے کہ عاص بن وائل ملعون وہ شخص ہے کہ جب سرکار ختمی مرتبت کے فرزند ارجمند کا انتقال ہوا تو اس ملعون نے بازاروں میں تالیاں پیٹنا شروع کر دیں اور گستاخی رسول کی ہر حد کو پار کرنا شروع کر دیا۔ اس ملعون نے نقل کفر نہ باشد عاص بن وائل نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد کے فرزند کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا اب ان کی نسل ختم ہو گئی، اور رحمت للعالمین کے دل پر ابھی اس بات نے چوٹ لگانا ہی تھی کہ سرکار کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اور اب اس کوثر کے صلہ میں دیکھیے یہاں پہ اللہ نے احسان کے لہجے میں اپنے حبیب سے گفتگو کی ہے، ایتا کا صیغہ استعمال نہیں کیا، عطا کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو عطا کیا ہے کوثر، اور اب اس کے صلے میں آپ نے نماز بھی پڑھنا ہے، قربانی بھی دینی ہے، اور میرے حبیب یقیناً آپ کا جو بھی دشمن ہے وہی ابتر ہے، وہی بے نسل ہے، وہی بے نام و نشان ہے، اور وہی بے دین ہے۔ تو معزز سامعین اور ناظرین کرام، یہ سورہ کوثر اس کا شان نزول میں نے چند لمحات میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کا پس منظر پیش کیا ہے کہ جب سرکار ختمی مرتبت کے فرزند ارجمند کا انتقال ہوا تو اس کے بدلے میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے کہ میرے حبیب ہم نے کوثر عطا کی ہے۔ اور جب ہم تفاسیر دیکھتے ہیں اور معصومین سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کوثر کیا ہے جو سرکار کو عطا کیا اللہ نے، اور احسان کا لہجہ اختیار فرمایا کہ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے،
تو معصوم مسکرا کر فرماتے ہیں کہ کوثر لقب ہے ہماری جدہ بطول کا، یعنی اللہ نے بطول دے کر سیدہ کو عطا کر کے حضور سے فرمایا کہ اب آپ پہ نماز بھی واجب ہے اور اب آپ نے قربانی بھی دینی ہے، یعنی شکرانے کا سجدہ بھی آپ پر اب واجب ہے، یعنی کہ نبی کو اگر بطول ملے تو شکر کا سجدہ نبی پر واجب ہو جاتا ہے، تو اللہ ہی جانے کہ اس بی بی کا مقام، مرتبہ اور منزلت کیا ہوگی۔ اور خود سرکار ختمی مرتبت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ خلق السماوات والارض من نور ابنتی فاطمہ، کہ اللہ نے ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان میری بیٹی فاطمہ کے نور سے خلق کیے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو آغاز ہی کے سیگمنٹ کے آغاز میں یہ بتا چکا ہوں کہ شہزادی کا نور، نور رسالت کے ساتھ بہت پہلے ظاہر ہو چکا تھا، اور جب یہ کائنات بعد میں بنی ہے تو حدیث رسول ہے کہ اس کائنات کو، ساتوں زمینوں کو، ساتوں آسمانوں کو اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کے نور سے خلق فرمایا ہے۔ اور پھر قرآن کی آیت بھی موجود ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ تو کیا سبحان اللہ، کیا خوبصورت منظر ہے جب آپ حدیث کو دیکھتے ہیں، جب آیت قرآنی کو دیکھتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ نور کبریا جو زمین اور آسمان کا نور ہے وہ نور سیدہ ہی ہے، چونکہ حضور نے واضح فرمایا کہ اللہ نے ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان میری بیٹی کے نور سے خلق فرمائے ہیں۔ وہ اس لیے کہ چاہے کوئی فرشی ہو یا چاہے کوئی عرشی ہو یا آسمانی ہو یا فرشی ہو، ہر چیز رعایا بطول کی ہو، ہر کوئی رعایا بطول کی ہو۔ اب چاہے کوئی آسمانی ہے یا کوئی فرشی ہے، وہ رعایا بطول کی ہے، چونکہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں سیدہ کے نور سے خلق فرمائی گئی ہیں۔ اور اسی نور کی طرف اگر ہم رہیں اور اسی سلسلے کو اگر کسی آج کی گفتگو میں آگے بڑھائیں تو حدیث امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام میرے سامنے ہے اور میں تحفتاً آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور یہ حدیث علل الشرع میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بھی نقل فرمائی ہے، اور اس حدیث کے پس منظر میں میں کچھ یہ کہنا چاہوں گا تاکہ آپ کے ذہن اسے قبول کرنے کے لیے تازہ ہو جائیں، تازہ دم ہو جائیں، کہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا کے 9 نام ہیں جو اللہ نے بی بی کو دیے ہیں۔ کتابوں میں ملتا ہے لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ ہے، اللہ نے بی بی کو 9 نام دیے ہیں: فاطمہ، صدیقہ، طاہرہ، مبارکہ، راضیہ، زکیہ، مرضیہ، محدثہ، بطول، زہرا۔ یعنی پہلا ہے فاطمہ اور آخری ہے زہرا، اس لیے ہم کہتے ہیں فاطمۃ الزہرا، تاکہ پتہ چلے کہ سارے نام اسی میں ضم ہے۔ اور میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں ممبروں سے بھی، مجالس میں بھی، محافل میں بھی، کہ اللہ نے یہ جو 9 نام بی بی کو دیے ہیں، ان 9 ناموں میں کبریا نے تعارف سیدہ کو رکھا ہے۔ اور ہم آج آخری نام جو ہے بی بی کا زہرا، اس پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ حدیث جس کا میں نے کہا ہے وہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی خدمت میں، کہ ابان بن تغلب صحابی ہیں، چھٹے مولا کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور بیٹھے بیٹھے ابان بن تغلب نے امام سے پوچھ لیا کہ مولا ایک بات تو ارشاد فرمائیے۔ مولا نے کہا کیا؟ مولا یہ بتائیے کہ لما سمیت الزہراء زہرا، کہ زہرا کو زہرا کیوں کہا گیا، یا زہرا کا نام زہرا کیوں رکھا گیا؟ ان ابان بن تغلب قال قلت لامام جعفر بن محمد الصادق علیہ الصلوۃ والسلام قال یا ابن رسول اللہ لما سمیت الزہراء زہرا۔ ابان ابن تغلب کہتے ہیں کہ میں نے امام سے پوچھا کہ زہرا کو زہرا کیوں کہا گیا، تو امام نے مسکرا کے فرمایا لأنها تظہر لامیر المؤمنین فی النہار 3 مرۃ بالنور، کیونکہ فاطمہ الزہرا ہماری جدہ فاطمہ روزانہ دن میں 3 مرتبہ 3 قسم کے نور امیر المومنین علی کے لیے ظاہر کیا کرتی تھیں۔ سبحان اللہ، آپ اس پہ تدبر اور تفکر کیجئے گا کہ امام فرما رہے ہیں کہ روزانہ 3 مرتبہ 3 قسم کا نور سیدہ امیر المومنین علی کے لیے ظاہر کیا کرتے تھے، یا اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ روزانہ دن میں 3 مرتبہ 3 قسم کے نور کے ساتھ امیر المومنین کے لیے شہزادی ظاہر ہوتی تھیں۔ فرمایا کہ دن میں 3 قسم کے نور، وہ 3 قسم کے نور کیسے؟ آگے امام نے فرمایا کانا
یظہر نور وجہہا صلاۃ الغداۃ والناس فی فراشہم وذالک النور بیض تدخل فی حجراتہم بالمدینۃ فتبیض ہیتانہم۔ امام نے فرمایا کہ صبح کی نماز کے لیے جب شہزادی کونین تیار ہوتی تھیں تو سفید رنگ کا نور بی بی کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا، اور اتنا نور کہ پورے مدینے میں وہ نور پھیل جاتا تھا، اور حتیٰ کہ والناس فی فراشہم، لوگ ابھی اپنے بستروں میں پڑے ہوئے ہوتے تھے، ابھی سو رہے ہوتے تھے، اور اتنا نور ہوتا تھا کہ نور ان کے گھروں میں داخل ہو جاتا تھا اور ان کی مکان کی دیواریں تک سفید ہو جاتی تھی۔ پھر فرماتے وَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ وَتَرَتَّبَتْ لِلصَّلَاةِ الظَّهْرَ، اور فرمایا کہ جب ظہر کی نماز کے لیے شہزادی تیار ہوتی تھی، نور بالصفرات، تو زرد رنگ کا نور شہزادی کے چہرے سے ظاہر ہوتا، اور اتنا نور کہ پورے مدینے میں زرد رنگ کا نور پھیل جاتا، حتیٰ کہ ہر شخص کا لباس زرد ہو جاتا اور ہر شخص کا چہرہ زرد ہو جاتا۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا كَانَ آخِرُ النَّهَارِ غَرَبَتِ الشَّمْسُ أَحْمَرَّ وَجْهَ فَاطِمَةَ، اور جب مغرب کا وقت آتا اور مغرب کی نماز کے لیے شہزادی تیار ہوتی تو سرخ رنگ کا نور شہزادی کے چہرے سے ظاہر ہوتا، اور اتنا نور کہ لوگوں کی مکانوں کی دیواریں تک سرخ ہو جاتی، یعنی چاروں طرف سرخی پھیل جاتی۔ تو یہ 3 قسم کا نور، 3 رنگ کا نور شہزادی ہر روز 3 مرتبہ ظاہر کیا کرتی تھی۔ یہ حدیث علل الشرعی میں نے حوالہ آپ کو بتا دیا، شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اسے نقل کیا ہے، اس میں موجود ہے۔ اب مقام فکر یہ ہے کہ نور ہی ظاہر کرنا ہے تو 3 قسم کا نور کیوں؟ صبح کو سفید کیوں ہے، دوپہر کو زرد کیوں ہے، اور رات کو سرخ کیوں ہے؟ تو جب ہم نے اس پہ غور کیا تو نتیجہ یہ سامنے آتا ہے، جب علماء ربانیین اور علماء حق کے خدمت میں زانو ادب طے کیا تو ان کی تحقیق سے پتہ یہ چلا کہ اللہ نے جب وجود بنائے ہیں تو سب سے پہلے عرش کو خلق کیا، یعنی ہر وجود کی بقا عرش ہے، اور اللہ نے عرش کے 4 ارکان بنائے، 4 رکن بنائے، 4 پائے بنائے، اور ہر رکن عرش سے ایک نظام کو وابستہ کیا۔ لہٰذا بڑے نظام، جو 4 بڑے نظام ہیں وہ 4 ہی ہیں، باقی ہزاروں ہوں، لاکھوں ہوں، کروڑوں نظام ہوں، انہی 4 نظاموں سے نکلتے ہیں۔ اصول یہی 4 نظام ہیں۔ ہر رکن عرش سے ایک نظام کو وابستہ کیا، ایک رکن سے نظام خلق کو وابستہ کیا، ایک رکن سے نظام رزق کو وابستہ کیا، ایک رکن سے نظام حیات کو وابستہ کیا، اور ایک رکن سے نظام موت کو وابستہ کیا۔ تو اب جو یہ 4 رکن ہیں جن سے 4 نظام وابستہ ہیں، ان 4 رکن ارکان عرش کے الگ الگ رنگ ہیں، یعنی نظام خلق والا جو رکن ہے اس کا رنگ سرخ ہے، نظام رزق والا جو رکن ہے اس کا رنگ سفید ہے، نظام حیات والا جو رکن ہے اس کا رنگ زرد ہے، اور نظام موت والا جو رکن ہے اس کا رنگ سبز ہے۔ یعنی سرخ رنگ تخلیق کا ہے، سفید رنگ رزق کا ہے، زرد رنگ حیات کا ہے، سبز رنگ موت کا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے، اگر سرخ رنگ نہ ہوتا تو تخلیق نہ ہوتی۔ اور دیکھیے رزق کھانے والا نمک خوار ہوتا ہے، اور نمک کا رنگ بھی سفید ہوتا ہے، اور زرد رنگ ہے حیات کا، اور جس کی دلیل قرآن میں موجود ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 73 موجود ہے، آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے گا کہ جب بنی اسرائیل کا ایک بندہ قتل ہو گیا اور قاتل کا نام نہیں ملتا تھا، قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا، تو لوگوں نے مل کر کہا کہ پروردگار اسے کس نے قتل کیا ہے؟ تو حکم یہ آیا کہ ایک گائے ڈھونڈ کے لے آؤ، اسے ذبح کرو، اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردے کو مارو، یہ خود اٹھ کر کے بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ اب یہاں پہ قرآن پڑھ لیجئے گا، تفاسیر آپ پڑھ لیجئے گا کہ جب انہوں نے پوچھا کہ پروردگار کون سے رنگ کی گائے ڈھونڈ کر لائیں، تو حکم آیا کہ زرد رنگ کی گائے ہو، چونکہ حیات کا رنگ زرد ہے، حیات والے رکن کا رنگ زرد ہے، اس لیے گائے بھی زرد منگوائی گئی کہ زرد رنگ کی گائے ہو، اسے ذبح کیا جائے، اس کے ٹکڑے کو، مردے کو مارا جائے تو یہ اٹھ پڑے گا۔ اور آیت گواہی دے رہی ہے، آیت واضح بیان کر رہی ہے، فَنَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس کا بعض ٹکڑا مارو، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اور اللہ اسی طریقے سے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ اسی طریقے سے مردوں کو زندہ کرتا ہے، کس طریقے سے؟ ٹھوکروں کے ساتھ۔ اللہ ٹھوکروں کے ساتھ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ اسی طرح ٹھوکروں کے ساتھ مردوں کو زندہ کرتا ہے، بس فرق یہ ہے
کہ مریم کا بیٹا اگر ٹھوکر مارے مردے کو تو کہتا ہے کم بے اذن اللہ، اٹھو اللہ کے حکم سے، اور فاطمہ کا بیٹا ٹھوکر مارے مردے کو تو کہتے ہیں کم بے اذنی، اٹھو ہمارے حکم سے۔ تو مولا یہ فرق کیا ہے؟ کہ اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نحن اذن اللہ، چونکہ ہم ہی تو اللہ کا اذن ہے۔ تو زرد رنگ ہوا حیات کا، اسی طرح موت کا رنگ سبز ہے، یعنی کسی کو اگر زہر دے کے مارا جائے تو اس کا بدن اور اس کا چہرہ سبز ہو جاتا ہے، چونکہ موت اپنا رنگ ظاہر کرتا ہے۔ تو مجھے کہنا یہ ہے کہ سیدہ کے نور سے زمین و آسمان بنے، اور دن میں 3 مرتبہ سیدہ امیر المومنین کے لیے نور انوار 3 قسم کے نور ظاہر کیا کرتی تھی، جو کہ سرخ ہے، سفید ہے اور زرد ہے۔ تو پھر کہنا مجھے یہ ہے کہ 4 رنگ ہے 4 نظاموں کے ارکان کے، لیکن شہزادی صرف 3 رنگ کے نور ظاہر فرمایا کرتی تھی۔ تو اس میں راز یہ ہے، چونکہ سبز رنگ کا نور اس میں نہیں ہے جو شہزادی ظاہر فرماتی تھی، چونکہ سبز رنگ کی وابستگی ہے اس رکن سے جس سے نظام موت وابستہ ہے، یعنی 3 رنگ کے نور، تخلیق والا رنگ، رزق والا رنگ، حیات والا رنگ ظاہر کر کے شہزادی بتاتی تھی کہ اس در سے حیات ملتی ہے، موت نہیں ملتی ہے، اس در سے رزق ملتا ہے، موت نہیں ملتی ہے، اور اسی در سے اگر محبت ہو تو اولاد حلالی ہوتی ہے، اولاد صاحب کردار ہوتی ہے، اولاد فرما بردار ہوتی ہے، اگر اس در سے وفا ہو، اس در سے محبت ہو۔ اسی کے ساتھ ایک حدیث آخر میں چونکہ ہمارے آج کا یہ سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آخری حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر کے آج کے اس سیگمنٹ میں اجازت لوں گا، اور یہ توفتاً آخری حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا تھا، چونکہ زمین کی مالکہ شہزادی کونین ہے، شہزادی کی نور سے بنی تب مالکہ ہے، شہزادی کے لیے بنی تب مالکہ ہے، اور شہزادی کے حق مہر میں آئی تب اس زمین کی مالکہ شہزادی ہے۔ اس لیے تو سرکار ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا تھا کہ من مشا علی الارض مبغض لها مشا حراما ومن اکل بغیر رضاها اکل حراما، کہ جو زمین پر فاطمہ کی رضا کے بغیر چلا اس کا چلنا حرام ہے، اور جس نے فاطمہ کی رضا کے بغیر کھایا اس کا کھایا حرام ہے، یعنی رضائے بطول کے بغیر زمین پر چلنا حرام ہے، رضائے بطول کے بغیر زمین سے کھانا حرام ہے۔ تو پھر کیا کہیں اسے جو خود حق کے سیدہ کھا گیا ہو، اس کے لیے خدا کے نزدیک کیا عذاب اور کیا سزا ہوگی، چونکہ یہاں تو پوری زمین سیدہ کی ہے، ایک لقمہ بھی اگر رضائے سیدہ کے بغیر کھایا تو وہ کھایا حرام ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کے لیے تمام مومنین اور مومنات کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم بصدقہ نالین فرزندان شہزادی کونین تمام مومنین اور مومنات جہاں جہاں منتظر ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور جہاں جہاں اس کرۂ ارض پہ مومنین اور مومنات آباد ہیں، پروردگار تمام کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اور اس خوشی کے دن جہاں تیرے محبوب نبی کی اکلوتی بیٹی کا ظہور ہوا ہے، پروردگار اس خوشی کے دن میں تمام مومنین اور مومنات کی نیک جائز شرعی حاجات کو قبول فرما، اور ہماری لاکھوں کروڑوں دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے، ہمارے حقیقی وارث فرزند بطول جو پردہ غیب میں ہے، پروردگارہ اس کا جلد از جلد ظہور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آل محمد۔